السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. قابل قدر سامعین گرامی، دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھدار سمجھیں، اس کے ہر فیصلے کو یہ کہہ کر سراہیں کہ یہ بڑا دانشمندی والا فیصلہ ہے، اس کی ہر بات کو یہ کہہ کر تعریف کریں کہ بڑی عقل و دانش سے بھرپور بات ہے. گویا ہر انسان اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ایک سمجھدار اور دانشمند انسان کہلانا چاہتا ہے. اسی بنیاد پر پھر معاشرے کے اندر لوگوں نے بھی سمجھداری، دانشمندی اور عقل مندی کے مختلف معیارات مقرر کر رکھے ہیں. کسی کے ہاں کوئی بندہ اس وقت عقل مند اور دانشمند سمجھا جائے گا جب اس کے پاس اس کی محنت سے یا کسی بھی طریقے سے اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو. کسی کے ہاں یہ معیار ٹھہرتا ہے کہ اس بندے کی تعلیم بہت اچھی ہے، اچھے وقت میں اس نے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر تعلیم کے حاصل کرنے میں لگایا، تو یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے. کسی بندے کے ہاں کاروباری ترقی معیار ٹھہرتی ہے دانشمندی کی. کسی بندے کے ہاں اس کی اولاد کی تربیت اور اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ترقی جو ہے وہ سمجھداری کا معیار سمجھی جاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب معیارات کو ہر بندے کا معیار مختلف ہے. ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ آج کی گفتگو اسی عنوان پہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی کتاب مقدس کے اندر کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ جی، اللہ رب العزت کس کو سمجھدار کہتے ہیں؟ اور پھر اس سمجھدار آدمی کی اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر نشانیاں کیا کیا بتائیں ہیں؟ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ایک لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے، اولو الالباب، عقل والے، سمجھ والے. اور مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں ان عقل والوں کی کچھ نشانیاں بتائی گئی. مثال کے طور پر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 190 سے 194 کے اندر اللہ رب العزت عقل والوں کی تعریف فرما رہے ہیں اور پھر
کچھ نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ اگلی آیات میں ان کی کچھ نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں تب، جب بیٹھے ہوتے ہیں اس حالت میں، اور جب پہلو پر ہوتے ہیں اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سمجھ یہ بات آئی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا ہمیں نظر آئے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقل مند بندہ ہے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور یہ غور و فکر ایسا نہیں کہ بس صرف سوچتے رہے، بلکہ وہ سوچ و بچار کے بعد، تفکر اور تدبر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا نظام بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے۔ یہ نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے اور یہ نتیجہ وہ نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اپنے رب سے جب گویا ہوتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سارا نظام بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جو ہے آگ کا عذاب اس سے ہمیں بچا لے۔ اور اسی طریقے سے آگے دو تین دعاؤں کا ذکر ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان تمام دعاؤں کے ایک نقطے کے اندر بیان کر رہا ہوں کہ وہ عقل والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ان کا نتیجہ غور و فکر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب تو نے یہ کائنات بیکار پیدا نہیں کی۔ اور چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی کثرت کرتے ہیں، یعنی یہ تین چار دعائیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو گویا کسی کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سمجھدار آدمی ہے، یہ عقل مند آدمی۔ یہ وہ معیارات ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائے۔ یہ چار نشانیاں تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے مزید کچھ نشانیاں عقل والوں کی بیان کی، عقل مند لوگوں کی مزید نشانی۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 24 اسی مضمون کو بیان کرتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اور آگے فرمایا پہلی نشانی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ وعدے کی پاسداری کرنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ قرآن کی زبان میں، قرآن کے نظریے کے مطابق ہم جب معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی بندے کے بارے میں ہم یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یار بڑا بے وقوف آدمی ہے، یہ بات اس کو کیا ضرورت تھی وہاں سچ بتانے کی، خاموش ہو جاتا یا تھوڑی سی بات گھما پھرا کے کر لیتا۔ یہ ہمارا معیار ہے، اس معاشرے کا معیار۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والا عقل مند ہے۔ وقتی طور پر جو نقصان ہو وہ الگ بات ہے جی، تو وعدے کو پورا کرنے والے، معاہدے کی پاسداری کرنے والا بندہ ظاہری طور پر جیسے بھی اس کی صورتحال نظر آ رہی ہو وہ عقل مند ہے۔ قرآن کی رائے کے مطابق، قرآن کی آیات کی روشنی میں وہ شخص بڑا ہی عقل مند اور دانشمند ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے اور توڑتا نہیں ہے وعدہ، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھیں۔ قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے، صلہ رحمی کی تعلیمات شریعت نے دی ہے۔ تو عقل مند بندہ لوگوں سے صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، قطع رحمی نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ تعلق کو بنا کے رکھتا ہے، تعلق کو توڑتا نہیں۔ یہاں پر بھی ایک نکتے کی بات جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، ہماری انا اور ایگو اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم اب قطع رحمی کو ترجیح دیتے ہیں معذرت پر۔ اگر معاملہ بگڑ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارا اپنا راستہ اس کا اپنا راستہ، بھلے اپنی غلطی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان معذرت کر کے اپنے تعلق کو جوڑ لے، صلہ رحمی کر لے، تعلق کو جوڑ لے۔ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اپنے رب کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، یعنی اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ جو نڈر آدمی ہے پھر رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نہ اللہ کے احکامات کی فکر ہے، نہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو یہ بندہ عقل مند نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عقل مند وہ ہے جو اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت اس کے دل میں ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب اور برے انجام کا اس کو ڈر ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہے، کوئی بھی موڑ آتا ہے اس کی زندگی میں، کوئی اہم وقت آتا ہے، تو اس کے فیصلے میں یہ بات اس کو مد نظر اس نے رکھی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، میرا رب اس سے راضی ہوگا یا ناراض، یہ کام اگر میں کر لوں گا تو یہ مجھے کس طرف لے کے جائے گا، برے انجام کی طرف یا اچھے انجام کی طرف۔ تو جو بندہ یہ سوچتا ہے اور یہ سوچ کر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، یہ بندہ عقل مند ہے، یہ بندہ دانش مند ہے، یہ سمجھدار ہے۔ تو عقل مندوں کی نشانیوں میں یہ بھی ایک اہم نشانی ہے کہ اس کو اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور آخرت کے انجام کی بھی اس کو فکر رہتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، کبھی آسودگی ہے، کبھی مشکل ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی ایسے حالات ہیں جو انسان ان کو پسند کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایسی کیفیت آ جاتی ہے جو انسان نہیں چاہ رہا ہوتا بلکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کیفیت کو ایک مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے احوال میں اور ایسی حالت میں وہ بندہ جو عقل مند ہوگا وہ شکوے شکایتیں نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ اور صبر کس وجہ سے کرے گا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرے گا۔ عقل مند بندہ مشکل وقت میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ جی، نماز کو قائم کرنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب تاثر پیدا کر دیا گیا ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنا اہم کام تھا، اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے چلے گئے۔ نعوذ باللہ ایسے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ نماز کے لیے جب آواز آ گئی تو اس سے اہم کام کوئی ہے ہی نہیں اس وقت۔ عقل مند بندہ اس وقت کسی اور کام کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ وہ اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ عقل مندی کی علامت ہے، یہ دانش مندی کی علامت ہے۔ ہاں، جو بندہ اس کام اذان کے باوجود اور اللہ کی طرف سے منادی آنے کے باوجود، ندا آنے کے باوجود اپنی دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہوا اللہ کے دربار پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی نشانیاں تھیں ظاہر ہے وہ معاشرتی اعتبار سے تھیں، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا،
یا سماجی زندگی اس کی کیسے، یہاں پر آ کے اللہ رب العزت نے ایک اپنا حق بھی بتایا. ایک شروع میں بتایا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور ایک یہاں پر بتایا کہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. عقل مند بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر. یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقل مند ہے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار اتنا پیسہ تم نے ادھر لگا دیا، یہ اس سے کم پہ بھی گزارا چل سکتا تھا، یہ بندہ تو 20-50 میں بھی راضی ہو جاتا، تم نے اس کو اتنے پیسے دے دیے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی قرآن کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں وہ ہے جو خرچ کرتا ہے خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر. اب یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، یعنی عام طور پر ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ ہم جو ہے وہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بہتر یہی ہے واقعی کہ ہم اس کو لوگوں سے مخفی رکھیں. اچھی بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، درست بات ہے. لیکن کبھی کبھی ترغیب کی نیت سے اعلانیہ خرچ بھی کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس وقت ریا کی نیت نہ ہو، انسان میں دکھلاوے کی نیت نہ ہو، لوگوں کو ترغیب کی نیت سے ہو. کہیں پر اپیل کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، کوئی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی ادارہ بن رہا ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے، وہاں پہ تو اپیل اگر کی گئی تو اس وقت کوئی بندہ سب سے آگے بڑھ کے اگر خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کو 2 فائدے ہیں. ایک تو خرچ کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، دوسرے نمبر پر وہ اس کو دیکھ کر جتنے لوگ متوجہ ہوں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. اچھی نیت کے ساتھ اعلانیہ صدقہ کرنا اور اعلانیہ خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اور اگلی بات فرمائی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے ان سے، ظاہر ہے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کوئی پریشانی، کوئی ایسے حالات تھے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، ایسی کیفیت آئی اس پر کہ وہ کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی خطا کر بیٹھا، تو اب بجائے اس کے کہ اس پر اصرار کرے بلکہ اب وہ توبہ کرے. ایک توبہ کرے، دوسرے نمبر پر کوئی نیکی کا کام کرے تاکہ اس کی برائی کا اثر زائل. عقل مند لوگوں کی یہ علامت ہے کہ وہ برائی ہو جانے پر اس پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد نیکیاں کر کے دوبارہ اپنے اس کو جو برائی ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی اچھا انجام انہی کے لیے. اور پھر صرف اتنا نہیں، یہاں پر سورہ رعد کے اندر جو اللہ نے 7 علامات گنوائی ہیں، یہ جس کے اندر ہوں گی اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے لیے آخرت کا انجام بہت اچھا ہے. کیا انجام ہے؟ جنات عدن یدخلونہا. ایسے باغات ہیں جن کے اندر یہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. بلکہ یہ صرف خود داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی ازواج میں سے، گھر والوں میں سے، اولادوں میں سے جو بھی اچھے کام کرنے والا ہوگا وہ ان کے ساتھ جائے گا. یدخلون علیہم من کل باب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اور فرشتے ان کے اوپر ہر طرف سے آئیں گے، ان کے اوپر داخل ہوں گے اور ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم. ان کو سلامتی کی دعائیں دیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. یاد رکھیے گا دنیاوی سمجھداری بڑی محدود ہے. ہمارے ہاں جو معیارات ہیں سمجھداری کے اور عقل مندی کے وہ اسی دنیا کے اندر رہ جائیں. یہاں پر ظاہری طور پر کوئی بندہ ہمیں کامیاب نظر آ سکتا ہے لیکن وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم آج کل ایک لفظ اکثر سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ، کہ لمبی مدت کے لیے منصوبہ بندی کرنا. تو لمبی مدت یہ چند مہینوں والی نہیں ہے یا چند سالوں والی نہیں ہے. اصل لانگ ٹرم پلاننگ انسان جب بھی کوئی پلان کرے، کوئی منصوبہ کرے، بنائے منصوبہ، تو
اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام کرنے سے میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا, میرے انجام پہ کیا اثر پڑے گا, وہ اچھی طرف جائے گا یا بری طرف جائے گا. تو عقل مند بندہ یہ وہ ہوتا ہے جو صرف دنیاوی زندگی کے مطابق یا عارضی جو حالات ہیں, جو معروضی حالات ہیں, ان کے مطابق منصوبہ بندی نہیں کرتا. بھلے اس کو ظاہری طور پر اس وقت مشکل آ رہی ہو اور لگ رہا ہو کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہے, لیکن اخروی اعتبار سے اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ وہی قدم اٹھائے گا جو اس کی آخرت میں اس کے لیے مفید ہو. فرشتوں کی طرف سے سلامتی آئے گی, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو کس وجہ سے, جو تم نے صبر کیا. جو دنیا کے اندر ظاہر ہے پریشانیاں تکالیف آئیں تمہارے اوپر, تم نے ان کے اوپر صبر کیا. فنعم عقبی الدار, پس یہ اچھا انجام ہے آخرت کا. یہ 7 علامات سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے بتائی. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب, کہ جو اچھی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کو یہ نہیں کہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کی اتباع کرتے ہیں, اس میں سے جو بھلی بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم دانش مندی کا, عقل مندی کا کوئی معیار مقرر کرتے ہیں, اور ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون عقل مند ہے کون دانش مند ہے, تو ہمیں یہ جو قرآن کریم کے اندر مذکور نشانیاں ہیں ان کے اوپر پرکھنا چاہیے, اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہوئے کہ میں ظاہراً لوگ مجھے کہہ رہے ہیں سمجھدار ہیں, تو میں دیکھوں کہ واقعی میری زندگی کے معمولات ہیں یا جو معاملات ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں کہ جو سمجھدار آدمی کے ہوتے ہیں. سمجھدار کون ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں یہ جو علامات یہاں بتائی گئی. احباب کچھ دیر سے تشریف لائے, ان کے لیے میں مختصراً صرف خلاصے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہر انسان سمجھدار اور عقل مند کہلوانا چاہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں, بڑا عقل مند ہوں, اور لوگ بھی یہ کہیں کہ یہ بڑا سمجھدار ہے. تو اس کے لیے دنیا میں مختلف معیارات ہیں, کوئی مال کو, دولت کو, عہدے کو اور ذمہ داریوں کو, تعلیم و تربیت کو, اولاد کی پڑھائی کو, ان سب چیزوں کو لوگوں نے معیار بنایا ہے. لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل عقل والے کون ہیں. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اولو الالباب, عقل والوں کی نشانیاں کچھ ذکر کی ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, دوسری علامت یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرنے والے ہیں, تفکر اور تدبر کرنے والے ہیں, اور ان کا تفکر اور ان کا تدبر جو ہے وہ اس نتیجے پر ان کو پہنچاتا ہے کہ اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بیکار پیدا نہیں کی, اور اس کے بعد وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ علامات اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر عقل والوں کی بتائی ہے. پھر سورہ رعد کے اندر 7 مزید علامات بیان ہوئی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو اور وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بھی نہیں توڑتے. وہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ عقل مند لوگ اپنے رب کا خوف اور خشیت بھی ان کے دل میں ہوتی ہے, اور آخرت کے انجام کا بھی ان کو خیال ہوتا ہے. ان پر کوئی مشکل آ جائے تو وہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کی خاطر. نمازوں کو قائم کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں وہ اعلانیہ طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد وہ نیکی کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنی اس گناہ کو معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری علامات ہیں عقل والوں کی جو قرآن مقدس نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام علامات اور ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ اور احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون کون سی علامت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور کون سی ہے جو ابھی تک نہیں ہے. تو اس احتساب کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان عقل والوں میں ہمیں شمار فرمائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا انجام اللہ رب العزت قرآن میں خود بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام نعم عقبی الدار, ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. تو ظاہر ہے اصل کامیابی آخرت کی ہی ہے. ہم
اپنے رب سے آخرت کی کامیابی کی بھی دعا کرتے ہیں، دنیا کی بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو اصل کامیاب ہم اسی دن ہوں گے قرآن کی روشنی میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کا حامل بنائے اور ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الملک العزیز الوہاب العظیم التواب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وبين فيه صفات أولي الألباب نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم العرض والحساب صلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع الأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان على طريق الهدى والصواب أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أيها المسلمون لقد امتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعم عديدة وآلاء وفيرة لا تعد ولا تحصى قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن من أعظم هذه النعم شرفا وأجلها للمرء نفعا نعمة العقل قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فبالعقل يسلك الإنسان سبيل الهدى فهو أداة التفكر والتدبر والتعلم وأهل العقل هم أولو الألباب الذين امتحدهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم في محكم آياته فقال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار فهم يتفكرون ويتدبرون ويتعظون ويعتبرون يحسنون علاقتهم بخالقهم ويستشعرون عظمته فتلهج ألسنتهم بذكره وتسبيحه وتمتلئ قلوبهم بتوقيره وتعظيمه يخافون ربهم من فوقهم ويراقبونه في أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم يقبلون على طاعته طلبا لرحمته وجنته وإحسانه قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عباد الله إن أولي الألباب يتدبرون كلام خالقهم قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يقرؤون كتابه فيأتمرون بأمره ويقفون عند نواهيه وزواجره قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
وأولئك هم أولو الألباب فطوبى لمن تفكر في خلق الله وتذكر وقرأ كتاب الله وتدبر وأطاعه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لقد خص الله تعالى أولي الألباب بخطابه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، مشيرا إلى أنهم يدركون مضمون هذه الآيات بعقولهم الراجحة، يعاملون الخلق بمقتضى ما أمرهم خالقهم، فصفاتهم سجايا ناصعة. قال الله عز وجل في وصفهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فهم يميزون بين الحق والباطل، يعلمون أن ما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين، وأن أتباعه هو السلوك القويم والصراط المستقيم، كما أنهم يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، فهم يوفون بما أمر الله سبحانه به ولا يخالفون ما عاهدوا الله عليه. عباد الله، وأولو العقول يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فيصلون الأرحام ويحسنون إلى الأنام. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخافون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فهم لذلك الموقف يرهبون ومن شدته مشفقون، فتراهم للآخرة يستعدون وعلى السداد والاستقامة في جميع أحوالهم قائمون. ومن صفاتهم أيضا أنهم منعوا أنفسهم عن المحرمات واجتنبوا المنكرات وأقبلوا على الطاعات، فحافظوا على الصلوات فأدوا حق ركوعها وخشوعها وقيامها وسجودها، وأقبلوا على أموالهم فأخرجوا زكاتها وتصدقوا بالليل والنهار، ولم يمنعهم من الإنفاق حال من الأحوال. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، كما أنهم يدفعون القبيح بالحسن والإساءة بالإحسان والشر بالخير، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وغفرانا. قال الله تعالى: ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ويتحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فعلى المرء أن يتحلى بتلك الصفات ليكون فردا ناجحا في عمله، فعالا في مجتمعه، نافعا لوطنه، قدوة لأولاده وأسرته، موفقا في دنياه، سعيدا في أخراه. فاللهم أنعم علينا بحسن التفكير وارزقنا حكمة التدبير، ووفقنا دوما لطاعتك وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستشرحه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن من إكرام الله لأولي الألباب أنه يدخلهم جنات النعيم مع أهليهم وذويهم ومحبيهم. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا يدخلونها وحدهم بل يكرمهم الله تعالى بكرامة أخرى، فيجمع بينهم وبين أحبابهم من الآباء والأزواج، وتدخل عليهم الملائكة وتسلم عليهم وتهنيهم بدخول جنة ربهم، وتبارك لهم على ما حصل لهم من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
فيا سعادة من أوفى بعهده وأطاع ربه واستقام على طريقه. فاتقوا الله عباد الله واتخذوا من الوسائل والأسباب ما يجعلكم من أولي الألباب. يكتب الله لكم عقب الدار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على النبي الأمين إمام المرسلين والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين. فقد أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وسلم على محمد بعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وبنات النبي، وعلى جميع أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم.